تو عزیزو جیسے کہ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، تو کرسمس میں ہم بہت سارے ٹاپکس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج کے لیے پیغام اس کا ٹائٹل یہی تھا، وائی چائلڈ، کیوں خداوند ایک بچے کی ہی شکل میں اس دنیا میں آئے، کیوں ایک ایسے معصوم سے چھوٹے سے بچے کی شکل میں آئے۔ ان کے پاس بہت سے وے ہو سکتے تھے، خدا اس دنیا میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا۔ کچھ سال پہلے کو اس طرح کا انٹرنیشنل جو ریسرچر گروپ ہے، انہوں نے سروے کیا کہ کتنے لوگ کرسمس کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا سروے تھا کہ کوئی بھی بچہ اس کو ناپسند نہیں کرتا۔ 0% کڈس ہیٹ کرسمس، کوئی ہیٹ نہیں کرتا، یعنی کہ 100% بچے جو ہیں وہ کرسمس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے بھی غور کیا ہو، اور سب سے زیادہ بچوں کے لیے آپ کو پتا ہے گفٹس ان کو پسند ہوتے ہیں۔ ایون ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی دسمبر بلکہ نومبر آنا شروع ہوتا ہے تو بچے شروع کر دیتے ہیں کہ کب ہم کرسمس ڈیکوریٹ کریں، کب ہم یہ کریں، کب ہم یہ بنائیں گے، یہ سجاوٹ، تو ان کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ وائی چائلڈ، تو میں سوچ رہا تھا اگر آپ یا میں خدا کی جگہ ہوتے تو کس طرح اس دنیا میں اپنی انٹری دیتے۔ سوچیں ذرا کہ خدا اس دنیا میں اپنی انٹری دینے کو ہے، اس دنیا میں قدم رکھنے کو ہے، تو کیسے انٹری دیتا۔ انسانی دماغ سے اگر سوچیں، آپ نے اکثر ڈرامے فلمیں دیکھی ہوں گی، ان میں جب ہیرو کی انٹری ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، بہت ہی دھماکے دار، بڑا ہی، یعنی کہ ایسا کہ ایک دم سین کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بڑی ہی کوئی جابر ٹائپ شخصیت ہو۔ تو ایون آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، بڑے جو شخصیت ہیں، جب کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ بڑے ہی جائیں، تاکہ لوگوں کو ان کا وقار اور شان پتہ چلے کہ وہ بڑی کوئی جو شخصیت ہوتے ہیں اس سے بڑی بن کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہم سوچ سکتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ہیرو یا بڑی بڑی شخصیت دنیا میں گزری ہیں آپ سوچیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے، کیسی انوکھی بات ہے کہ جب باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا پروگرام کیا، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اس نے اس کو ایک نازک سی لڑکی کے بطن کے وسیلے سے ایک بچے کی صورت میں عام انسانوں کی طرح پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ یاد رکھیں، اس میں خاص جو بات ہے، بچہ اور عورت، وہ بھی ایک ہلکی سی 15-16 سال کی عمر کی لڑکی اور بچہ۔ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے۔ آج دنیا میں بے شک جتنے مرضی بڑے بڑے لوگ آ جائیں، بڑے باڈی بلڈر اور بڑی طاقتور شخصیت، لیکن کسی بھی بات کو وزن دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے بچہ اور عورت، اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ دیکھو جی، وہ بچے کا بھی خیال کیتا ہو، عورتوں کا بھی خیال نہیں کیتا۔ آپ یہ غازہ کی لڑائی میں دیکھ لیں، بلکہ دنیا میں کہیں بھی، ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے نا، کہ بچے اور عورت کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے، کس قدر اس کا نام لے کے تو بہت سارے پوائنٹ جو اپنے سٹرونگ کیے جاتے ہیں۔ وومن اینڈ چائلڈ، کہ دیکھو جی بچیاں دیتے ظلم ہو رہا ہے، دیکھو جی عورتوں تے ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس بات پہ ہی غور کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے خدا عورت کی کتنی عزت کرتا ہے، بچوں کی کتنی فکر کرتا ہے، بچے اور عورت کی۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا اس پوائنٹ کو، اس ایشو کو لے کر آگے بڑھے، خدا نے ایک صرف مرد کو ہی عزت دینی ہوتی نا، تو وہ ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ ایک سورمے کی شکل میں دھماکے دار انٹری کرتا، اور آتے ہی کہتا میں خدا ہوں، سارے جھک جاتے، تھر تھر آتے، کانپتے۔ لیکن خدا نے ایک عورت کو عزت دی، عزت بھی اس لڑکی کو دی، ایک عام سی چھوٹی سی، جو کہ ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی، جو ایک بہت ہی اسرائیل کا ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹی سی آبادی میں ایک عام سا کپل تھا، ایک عام سی گھرانہ تھا،
لیکن ان میں خاص بات کیا تھی؟ کلام مقدس بتاتا ہے یہ خدا کے خوف رکھنے والا کپل تھا، مریم اور یوسف، جس کو خدا نے چنا۔ اس سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی پاک باز عورت ہوگی، کس طرح خدا کی نظر میں عورت اور بچے کو عزت دی، بلکہ خدا کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، لیکن وہ جو فزیکلی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ خدا ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو خدا نے اس صورت میں یسوع کو بھیجا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے عورت کو عزت بھی دے دی۔ حقیقت میں کرسمس کی جو داستان ہے اس میں بچوں کا بارے میں بہت ہی فوکس کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ چند آیات دیکھیں۔ بچے کے حوالے سے آپ نے صرف بچہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چائلڈ، تو وہ آپ کو بار بار ذکر آئے گا۔ چند آیتیں، متی پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا، یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو اس کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ ٹھیک ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں۔ پھر 23 آیت میں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر چیپٹر 2 میں آ جائیں تو وہاں پہ ورس 9 میں لکھا ہے، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان اور نظر کیا۔ ورس 13 آیت میں لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہوا۔ ہمیں بار بار بچے کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ 19ویں آیت میں دیکھو تو وہاں جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا گیا۔ تو بار بار بچے، اور ایک اور بڑا آپ غور کریں، جہاں بھی بچے کا ذکر آیا ہے، بچے کا پہلے ماں کا بعد میں، بچے اور اس کی ماں، بچے اور اس کی ماں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مین جو بات ہے، مرکزی جو کردار ہے وہ کون ہے؟ بچہ ہے۔ آپ اس پوری داستان میں ہم آگے جاتے ہیں تو اس بچے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ایک دنیا کا نجات دہندہ، یعنی چائلڈ، جو کہ دنیا کا سیویئر تھا، جو کہ دنیا کا بادشاہ تھا۔ یہ دونوں باتیں ہم پڑھتے ہیں۔ جب چرواہوں کو خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا تمہارے لیے آج کیا کون ہے؟ ایک نجات دہندہ، منجی پیدا ہوا ہے، سیویئر۔ جب مجوسیوں کو خبر دی گئی تو ان کو کہا گیا ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، مسایہ who is also king۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی پرانے عہد نامے کی، جو مسایہ آئے گا he is going to be king as well۔ عبرانیوں 2:14 میرے ساتھ دیکھیں، کیوں خدا نے ایک بچے کی صورت میں نجات دہندہ بھیجا؟ لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان جو تھا وہ موت کے انڈر قید تھا اور اس کو چھڑانے کے لیے اسے بھی انسان ہی بننا پڑا تاکہ ابلیس کو تباہ کر سکے۔ تو اس لیے خداوند نے اپنے آپ کو اس جامہ میں اس دنیا میں ظاہر کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنی بشریت اور انسانیت میں ایک ہو سکے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، ہم اکثر صرف یہی ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں آیا۔ وہ صرف ہمارے درمیان میں آیا نہیں، اور نہ صرف ہمارے جیسا بن کر آیا، بلکہ وہ ایسے ہی آیا جیسے ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ماں کے بطن میں سے ہو کر 9 منتھ گزار کر اس دنیا میں آیا،
اور پھر اسی طرح ہی پلا بڑھا جس طرح ہم گرو ہوتے ہیں بچے کی صورت میں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، کہ جو لوگ اپنی جوانی میں، لڑکپن میں مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ آخر تک قائم رہتے ہیں، جو چھوٹی عمر میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، جیسے بلی گرام جیسا، اس طرح کے بہت سارے ایسے نامور لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں 16 17 میں 18 میں خداوند کو قبول کیا، اور وہ اپنی موت تک خداوند کے ساتھ وفادار رہے۔ کیونکہ جب انسان گرو ہو جاتا ہے، زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں زیادہ اس کی سوچیں، اس کا دل لگ جاتا ہے، تو پھر اس سے کئی دفعہ اس کو جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ یہی پلان کرتا رہتا ہے، اوکے اے کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، یا پھر نیکسٹ ایئر سے میں توبہ کر لوں گا یسوع۔ تو ایسے ہی کرتے کرتے کافی ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بچے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ ہٹے گا۔ تو عزیزو، میک شور کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یسوع کے بارے میں بچپن سے ہی جانیں، چائلڈ ہوڈ سے ہی، چھوٹے ہوتے ہی ان کی تربیت کرنی بہت ضروری ہے۔ یسوع دنیا میں بچے کی صورت میں اس لیے بھی آیا کہ یہ ثابت کر سکے کہ اس کے پاس آنا کتنا آسان ہے۔ اس کے پاس آنا اس طرح آسان ہے جیسے ایک بچہ کسی کے پاس آ سکتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، بے خوف ہو کے ان کی گود میں چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اگر بچے کی مانند ہو کر اس کے پاس آئے تو فوراً خدا سے قبول کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ خداوند نے جب اس کے پاس سے بچوں کو لانے لگے، بلکہ ان سے شاگردوں نے کویسچن کیا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے، تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے متی 18 باب پہ، اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ امیزنگ، کیسا خوبصورت دنیا میں ایک کانسیپٹ خدا نے دے دیا بچے کی مانند۔ اور اس نے صرف کانسیپٹ نہیں دیا، آپ مسیح یسوع کی زندگی میں دیکھیں کہ جو حکم دیا، جو تعلیم دی، جو کانسیپٹ دیا، اس پہ اسی طرح ان کی زندگی کو عمل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سارا کچھ ہم پریکٹیکلی طور پر یسوع کی زندگی میں دیکھ سکتے۔ کیا ہوا کہ وہ خود انسان بن کے اس دنیا میں آ گیا، تو اس نے بتا دیا وہ ایک گرون ینگ باڈی بلڈر، ایک ہینڈسم پرسنالٹی میں بھی آ سکتا ہے، نتھنگ رانگ۔ جب خدا نے ایون آدم کو کریٹ کیا تو وہ ایک گرون مین کمپلیٹ اس کو تخلیق کیا تھا، اس کو چھوٹا بچہ نہیں بنا کے چھوڑ دیا تھا کہ چل بھئی آپ پہ بڑا ہوں دارو، کیونکہ there was no one to care about him۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کو جب بنایا تھا he was a grown man، ایک پورا آدمی تھا، لیکن ایک دن کا ہو کر بھی وہ بچہ ہی تھا۔ دیکھنے وہ ایک گرون مین، لیکن اس کی پیدائش ایک دن کی تھی۔ اسی طرح جب دنیا آپ سے سوال کرتی ہے نا کہ ہاؤ کین، خدا نے جی دنیا 6 دن میں بنا دی، 6 دن میں دنیا، جبکہ آج آرکیالوجسٹ اور آج دنیا کے جو بہت بڑے سائنسدان اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں زمین تو ملین ایئرز پرانی ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ 6 دن میں بنائی؟ میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح خدا نے جب آدم کو بنایا تو وہ ایک فل گرون مین تھا، میچور، لیکن اس کی عمر کیا تھی؟ 1 دن کی۔ اسی طرح خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ 1 دن میں ہی دنیا بنا دے، پہاڑ بنا دے، زمین بنا دے، لیکن اس کو آپ اندر سے کھول کے دیکھیں تو آپ کو ملین ایئر پرانی لگے۔ ہی کین کریٹ اینی تھنگ، جس میں ہر چیز پہلے سے میچور ہو گئی ہو، تو وہ میچور تھا لیکن 1 دن میں ہی بنا دی۔
میچور چیزوں کو بھی خدا ایک دن میں ہی بنا سکتا ہے, جو دیکھنے میں جب اس کو آپ ریسرچ کریں, کھودیں, ڈیپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہت پرانی چیز ہے, لیکن God can create in 1 second everything. اچھا آگے چلتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جو میرے پاس آئے وہ بچے کی مانند ہے. متی 19 باب میں لکھا ہے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے, مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا. لیکن یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. امیزنگ, حقیقی انسانیت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا اصل میں شو کرنا چاہتا تھا what is a true humbleness. فروتنی اور حلیمی اصل میں کیا ہے وہ آپ صرف اور صرف بچے میں دیکھ سکتے ہیں. بڑے لوگ آپ کو ملیں گے وہ کہہ دیں کہ میں بڑا ہمبل, میں بڑا فروتن, میں بڑا حلیم, لیکن وہ کہتے ہیں نا وقت پر پتہ چلتا ہے, جب حالات ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کنا کہ انسان ہمبل ہے. آپ نے کسی کو جانچنا ہو جب وہ غصے میں ہوتا ہے. انسان کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے. جتنا مرضی وہ ایکٹنگ کرنے کی یا بہانے سے بننے کی کوشش کرے, کہتے ہیں کہ ٹرو پکچر, وہ ٹرو کلر اس وقت نکل آتے ہیں جب انسان بہت صحیح غصے میں ہو. اور بہت سارے لوگوں کو بے شک اس طرح کی ایکٹنگ میں ماہر ہوں کہ وہ جب دنیا کے سامنے باہر جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی ایکٹنگ کر سکیں. لیکن کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے مردوں کو ان کی وائف سے پوچھیں کہ کتنے ہمبل ہیں, یا ایسی عورتوں کے ہسبینڈ سے پوچھیں. تو اصل جو گواہ ہوتے ہیں وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ. تو یسوع نے ایک بچے کی صورت میں آ کر اس ہیوملٹی کو, اس فروتنی اور حلیمی کو ظاہر کیا کہ جیسے ایک بچہ ڈیپینڈنٹ اور ہیلپ لیس اس معاملے میں کہ وہ آیا تو اس کے پاس اس طرح کی قدرت نہیں تھی. وہ جب بچے میں آیا تو کامل انسان بن کر اس دنیا میں آیا. اور ایک اور بڑی وجہ کہ اس کو ہمبل بننا کیوں ضروری تھا, تاکہ وہ دنیا کو اپنے فروتنی اور حلیمی سکھا سکے. فلپیوں 2 باب ورس 6 میں پڑھیں, اس نے گرچہ خدا کی صورت پہ تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہ اصل میں کرسمس کی, یسوع کی دنیا میں مجسم ہونے کی وہ تصویر ہے جو خدا کی نظر میں ہے. ہم جو آج کرسمس منا رہے ہیں نا, وہ جو انسان نے دیکھا, انسان پر ظاہر ہوا, اینجلز, چرواہے, مجوسی, سٹار, چرنی, یوسف, مریم, بچہ, سرائے, یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں اور اس کو اس طرح دیکھتے ہیں جو کہ دنیا نے دیکھا. انہوں نے یہ دیکھا اور اس کا جشن منایا. لیکن اسپرچولی طور پر جو ہڈن چیز تھی وہ یہ ہے, یہ کرسمس جو تھا وہ شاگردوں نے منایا ہمیشہ, جو فلپیو 2 میں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گاسپلز کے بعد خطوں میں یا شاگردوں نے کبھی اس طرح کا ایون یہ ذکر جو گاسپلز میں آتا ہے, چرنی کا, اینجلز کا, مجوسیوں کا, چرواہوں کا, یہ سارا کچھ چکر نیور یو ول فائنڈ ان آل لیٹرز میں. وہاں ان کو جو دی گئی تھی وہ روحانی شکل یہ دی گئی تھی, پڑھے, اس نے گرچہ خدا کی صورت پہ تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہ کیا ہے, جب وہ نیچے آنے کا پلان کر رہا تھا, بیت الہم کی چرنی میں پیدا ہونے کا پلان. تو لکھا ہے 7ویں آیتیں, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. 7ویں آیت ہے, خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. جب چرنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ جو خدا دیکھ رہا تھا, جو خدا اوپر روحانی اور آسمانی مقام میں ہو رہا تھا, یہ وہ تھا. ہمیں تو وہ بڑی خوبصورت چرنی اور لائٹیں اور یہ سارا کچھ, اینجل اور گاتے اور بجاتے اور سجدہ کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن خدا اپنے آپ پہ جو کر رہا تھا وہ یہ تھا, اپنے آپ کو
مسیح یسو جو کہتا ہے خالی کر کے خادم کی صورت اختیار کر انسانوں کے مشابہ بلکہ ایک بچے کے مشابہ ہو کر اس دنیا میں آیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. اتنا پستی میں چلا گیا, انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو اتنا پست کر دیا. یہ پھر ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ کرسمس پر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہم سے چھپی ہے. یہ سارے بعد میں کس پر؟ رسولوں پر, خدا کے لوگوں پر سارا کچھ ظاہر کیا گیا. بچے کی صورت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اب میں نے 5ویں آیت اس کو چھوڑ دی تھی. اسی کی 5ویں آیت کیوں میں چھوڑی؟ کیونکہ یہ سب جو اس نے کیا تو خدا ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کی بھی تھا. کیسا مزاج تھا کہ وہ خدا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پست کر دیا. اگر وہ کہتا نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے نہ تو اپنے آپ کو خالی کرنا, نہ میں نے خادم کی صورت اختیار کرنی ہے, نہ انسانوں کے مشابہ ہونا, نہ میں ظاہر ہوں گا انسانی شکل میں, اور نہ ہی میں اپنے آپ کو پست کروں گا, نہ ہی میں موت بلکہ صلیبی موت, لعنتی موت گوارا کروں. اگر وہ یہ نہ کرتا تو پھر ہم تو کیا تھے؟ ڈوم ٹو ہیل. ہمارا انجام کیا تھا؟ جہنم, نہ بجھنے والی آگ و جھیل. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ایسا ہی مزاج. میں اگر آپ کو سچ بتاؤں, میری اپنی ذات میں بھی میں نے دیکھا ہے ہمارا مزاج بدلتا رہتا ہے. ہمارے مزاج میں بھی غصہ ہے, جیلسی ہے, ہیٹ ہے, تفرقے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں آہستہ آہستہ تربیت کرتا ہے, کاٹتا چھانٹتا ہے, تو وہ ہم میں سے اس طرح کی چیزیں جو ہمارے مزاج میں ایسی ہوتی ہیں جو مسیح کی تعلیم کے یا مسیح کی محبت کے مطابق نہیں ہوتی. لیکن ہمیں تو خداوند کہتا ہے اتنے ہمبل ہو جاؤ, اتنے فروتن ہو جاؤ جیسے بچہ ہوتا ہے. بچوں میں کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, بچے لڑ پڑے اسی نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہوتا ہے, پھر وہ اسی طرح کھیلتے ہیں. بچے اپنے دلوں میں وہ گرج نہیں رکھتے, وہ کچھ پال نہیں لیتے کہ اب میں نے ان کے ساتھ بول نہیں. اور بچے جلدی مان جاتے ہیں, بچے جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں. بچے جو ہیں وہ معصوم ہیں, انوسینٹ ہیں. ایک اور بات, گناہ سے مبرہ ہے. کیونکہ اس دنیا میں ایک انسان آتا ہے, وہ ماروسی گناہ تو لے کے آتا ہے, پھر وہ خود 20 دنیا میں گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن بچے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہوتے ہیں, تو ہمیں کیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں, اپنے اکمپلش پر, اپنی کوئی اچیومنٹ پر, اپنی کوئی ترقی پر. تو خدا کہتا ہے نو نو نو, when you come to me put these all things aside, اس کو پیچھے رکھ دو. بے شک تو اس دنیا میں محنت کر کے بڑا کچھ کما لیا ہو, لیکن when you come to me, میرے پاس ہے تو بچے کی مانند ہے. تیرا مزاج کیا ہے؟ بچے کی مانند ہونا چاہیے, بچے کی مانند ہونا چاہیے. اسی لیے خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بھی بچے کی مانند بنے. عزیزو, یہ میسج جو ہے ہمارے کرسمس میں ہمیں یہ اصل میں تقویت دے گا کہ ہم نہ صرف اس طرح کرسمس منائیں بلکہ ہم دوسروں کے سامنے ایک نمونے کی صورت میں اس کرسمس میں چلیں. اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جب آئے تو وہ بچے کی صورت میں آئے, تو بلکہ وہ بچہ کیسا تھا کہ وہ کیسا اس دنیا میں رہا. یاد ہے آپ کو جب یسوع 12 برس کا تھا تو اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ لوک 2:46 لکھا ہے, اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے
उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। क्यों ऐसा? मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई थी। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये ऑलरेडी लिख दिया गया था। अगर आप यशाया चैप्टर 9 वर्स 6 में पढ़ें तो उसमें उसको कुछ टाइटल दिए गए हैं। लिखा, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। यानी कि ये बातें उसकी ज़ात में होंगी, उसकी क्वालिटी हैं। और मैं ये जब भी पढ़ता हूँ कहता हूँ कि किस तरह इवन जो यहूदी थे, इसराइलाइट्स थे, वो ये यकीन नहीं रखते थे कि जो मसाया होगा वो इंसान भी होगा और वो खुदा भी होगा। यहाँ पर वो सारा कुछ बता दिया गया है। इस बात में अगर इस आयत में अगर देखें तो पहला जुमला ही जो है उसमें खुदावंद की बशरियत और खुदावंद की उलूहियत दोनों बता दी गई हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, ये है जॉन 1, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, और हमको एक बेटा बख्शा गया। ये उसकी उलूहियत है। लड़का तवल्लद हुआ, बेटा बख्शा गया। अब याद करें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसके बाद कि वो अजीब, मुशीर, अगर इस बात पर ही अगर गौर करें ना, जब यहाँ पे लिखा है अजीब, तो असल में यहाँ पर जो अजीब जिक्र किया गया है वो इंग्लिश में है वंडरफुल, लेकिन असल टेक्स्ट जो है हिब्रू का उसमें सिर्फ वर्ड आया है वंडर, वंडरफुल नहीं, वंडर। यानी कि वो बच्चा जो पैदा होगा, वो बेटा जो बख्शा गया, ही इज फुल ऑफ वंडर्स, यानी कि वो खुद वंडर बॉय है, उसके अंदर वो सारा कुछ है, वंडर बॉय। यानी कि इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि बाइबल में जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जितना भी हम जानते हैं, जेनेसिस टू रेवलेशन, इट्स ऑल वंडर। ओ अजीब ही है। उसकी पैदाइश वंडर, उसका बचपन वंडर, उसकी जवानी, उसकी जिंदगी, सब वंडर ही वंडर है। मौजूदात, उसकी बातें, उसका किरदार वंडर ही वंडर। उसकी ज़ात गुनाह से मुबर्रा, पाक जिंदगी, उसका कंडक्ट, इवन उसकी मसलूबियत और क्रॉस पर उसके कलमात, और उसकी मौत भी वंडर है, और उसका मरने के बाद जमीन के नीचे जा वंडर वंडर वंडर, फिर उसका मुर्दों में से उठना वंडर वंडर वंडर। इससे बढ़कर जो कभी दुनिया में ऐसी बात नहीं हुई। उसका फिर शागिर्दों पर जाहिर होना, और फिर क्या, आसमान पर जिंदा उठाए जाना। अमेजिंग बात। आप नाम लें, यीशु के बारे में कोई बात करें, उसमें मैं आपको वंडर दिखा दूं। जितनी भी बातें यू कैन सी वंडर, ऐसी खूबसूरत बातें, ऐसी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बातें ना कभी सुनी ना कभी देखी गई। इसीलिए लिखा है कि वो वंडरफुल शख्सियत है। आगे हम पढ़ते हैं काउंसलर यानी मुशीर, वंडरफुल काउंसलर वो था। जैसे कि मैंने कहा कि उसकी बातों से वो सारे बड़े बड़े दानिशमंद लोग जो थे वो हैरान थे, वो परेशान थे कि ऐसा काउंसलर, ऐसी बातें इस छोटे से बच्चे में, 12 साल की उम्र में। इसीलिए आपको शायद पता हो 12 साल के बाद इसराइली एक जश्न करते हैं, जब भी उनके बच्चे 12 साल की उम्र में थे तो वो उसे बार मिसवा कहते हैं, फिर वो उसको मैनहुड में दाखिल कर देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा जश्न मनाया जाता है। उसकी बातें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सादा दिलों के लिए और हिकमत वालों के लिए एग्जैक्टली सेम थी। उसकी बात में इतनी विजडम था, वो इसलिए वंडरफुल काउंसलर। फिर खुदाए कादर,
माइटी गॉड, कैसी बात है कि वो बच्चा जो अपनी माँ की गोद में होता होगा तो उसको अगर उसकी माँ इंट्रोड्यूस कराए, द बेबी हु इज माइटी गॉड, खुदाए कादर। जब खुदा के कलाम में उसको कह दिया गया खुदाए कादर, तो हम क्यों ना उसे खुदा कहें। और ना सिर्फ ये न्यू टेस्टामेंट बल्कि ये ओल्ड टेस्टामेंट की गवाही है, पेशन गवाही है कि माइटी गॉड, सिर्फ गॉड भी नहीं, माइटी गॉड। इसराइल के लोगों के लिए बड़ी अजीब बात थी, वो एक नन्हे से बच्चे में ये नहीं देख सके। वो सिर्फ ऐसी एक किसी सियासी और मिलिट्री टाइप एक मसाया का इंतजार कर रहे थे जो उनको रोमन और हेरोदीस जैसे हुक्मरानों से छुड़ा सके। लेकिन वो बाखबर है कि बैतलहम में इस जर्नी में जो आज बच्चा पैदा हुआ है, हिब्रू में वो एल गबोर, खुदाए कादर को कहते हैं एल गबोर, माइटी गॉड, वो खुदा इस जर्नी में आया है। फिर अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप क्या है? ये उसकी जात में है और उसमें वो सुकूनत करता है। इसको इस बात से कभी कंफ्यूज ना करें कि वो बाप कह रहा है जो खुदा बाप है। नो, ही इज अ सन और स्टिल ही इज गॉड। ये असल में बात है कि वो अब्दियत का, यानी कि अब्दियत उसके अंदर है। अब्दियत का वो सरचश्मा और मंबा है, वो खुद अजली है और वो उनको भी अब्दी बनाएगा जो उस पर ईमान लाते हैं। अजल और अबद का वो मालिक है, इसलिए उसे अब्दियत का बाप कहते हैं। जैसे इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहते हैं, इवन जो शैतान को कहते हैं झूठों का जो बाप है, तो ये इस तरह वो अब्दियत का मालिक है, अब्दियत का बाप है। एक बात से ही आपको पता चल जाना चाहिए, जब वो यहूदियों से बहस कर रहे थे, एक तो यहूदियों को खुदाओं ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूँ, आई एम। इसलिए अजीजों, इस क्रिसमस पर हमें ये भी याद रखना है कि यीशु का आगाज बैतलहम की चरनी से नहीं हुआ। खुदावंद उससे पहले अब्दियत में मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा, क्योंकि अब्दियत का बाप है। बशरियत का जामा पहनने के बावजूद उस बैतलहम में, उस चरनी में जन्म लेने के बावजूद वो कायम और कामल खुदा रहा। सिर्फ खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बाकी अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, ताकि हमारे लिए वो कुफारा देकर हमारा मिलाप खुदा के साथ करा सके। आखिर में सलामती का शहजादा, वाह। इब्रानी में क्या कहते हैं सलामती को? शालोम। जैसे हम हाय कहते हैं, जो सारे इसराइली या यहूदी लोग हैं वो हाय इस तरह करते हैं, शालोम, शालोम करके बात करते हैं। और इसको मैं इस तरह एंड करूंगा। अजीजों, गौर करें कि आज के हालात पर, पूरी दुनिया के हालात जो हैं अबतर हैं, बेअमनी है, बेचैनी है, किसी तरफ भी कोई सुकून नहीं है। कोई नाम ले लें दुनिया में, कोई कंट्री ले लें, एवरीवेयर जंगो जदल, नफरत, लूट मार, कत्लो गारत, झूठ और फरेब, यानी कि दुनिया से अमन एक तरह से उठ चुका है। और अगर हम सिर्फ इस बात को समझने के लिए एक बात पर फोकस कर ले कि आज इसराइल में, गाजा में इतनी जंग चल रही है, रोज लोग मर रहे हैं, मासूम उसमें मर रहे हैं, चाहे वो फलस्तीन के लोग हों चाहे वो इसराइल के हों, और कितनी कोशिशें की जा रही हैं पीस, सीज फायर, सुलह हो जाए, बंद हो जाए सारा कुछ। लेकिन क्या है, उसी तरह ये मैं एक पॉइंट रख के कर रहा हूँ, वरना दुनिया में हर जगह आप अपने मुल्कों में इर्द गिर्द देख लें, कितनी रोज वो कितने जलसे जुलूस और कितना तोड़ फोड़ और कितना नफरत इंसान एक दूसरे से कर रहा है कि वो एक दूसरे को फाड़ खाने को, मार डालने को है। और एक बात याद रखें, ये सारा कुछ देख के आपको एक चीज समझिए, दैट इज ऑल स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जितनी ईवल इस जमाने में दुनिया ने देख ली है, जो नजर आ गई है, इतना ईवल, इतनी बुराई जो है सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर करती है, दैट इज ऑल सेटन आफ्टर दिस, इब्लीस। उसने सारी दुनिया को अप्रोर में बदल दिया। तो
अजीज़ों जितनी मर्जी कोशिश दुनिया कर है, इस नफरत, इस दुश्मनी को और इस लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सकती, सलामती नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक मेरे अंदर वो पीस या अमन ना हो, मैं किसी दूसरे के साथ ना अमन रख सकता हूँ ना करवा सकता हूँ। दोनों बातें, ना मैं अमन कर सकता हूँ ना करवा सकता हूँ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे दिलों में पीस होना चाहिए। तो उस पीस के लिए क्या? ये सलामती का शहजादा हमारे दिल में, प्रिंस ऑफ पीस। देयर विल बी नो पीस विदाउट द प्रिंस ऑफ पीस। इसलिए खुदावंद ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दे देता, मैं अपना इत्मीनान तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ। वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि मेरा इत्मीनान। तो अजीज़ों, मैं दुआ करता हूँ कि इस क्रिसमस पर वो उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, मसीह यीशु की जो सलामती का शहजादा इस दुनिया में अमन और इत्मीनान और सुलह और सलामती लेकर है, उसका पैगाम दुनिया तक पहुँचे, उन दिलों तक पहुँचे जिन्होंने नफरत और दुश्मनी और इस तरह की चीज़ें बढ़ी। खुदा उनको इस जगह पे लाए ताकि वो अमन और सलामती के शहजादे के आगे झुक गए और फिर दुनिया में अमन और सलामती है। इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।